سب سے پہلے تو یہ جو بنو کا واقعہ ہے، اس کے بعد یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے. دو کہ عطا طاہر صاحب نے کہا اور اس کے بعد تحریک انصاف نے اس حوالے سے مذمت بھی کی. کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کے اوپر کیا ان سیاستدانوں کو تھوڑا احتیاط نہیں برتنی چاہیے اس طرح کے بیانات سے؟ نہیں، بیانات سے زیادہ جو واقعات ہیں اس کے حوالے سے ہمارے لوگوں کو احتیاط برتنی چاہیے. دیکھیں، پاکستان کے ساتھ بہت سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو تشویشناک ہیں. مثال کے طور پر جو فرینکفرٹ کا واقعہ ہے جہاں 2 افغانیوں نے پرچم جلا دیا تھا، حالانکہ ان کے نمائندے اندر جا کے بات کر رہے تھے، وہ پکڑے بھی گئے، لیکن اس کراؤڈ میں پاکستانی بھی موجود تھے اور ان پاکستانیوں کی جو پولیٹیکل افیلیشن تھی وہ بھی واضح ہو گئی ہے کس کے ساتھ افیلیشن. ہم دوسرے ملکوں میں جا کے اپنے گندے کپڑے دھوتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. بالکل. بنو میں ہم زیادہ سیاست کر رہے ہیں. اب وزیر اعلیٰ کہتے ہیں فوراً جٹ پٹ 1 منٹ بتا دیا انہوں نے کہ میں نے کنسٹیٹیوشن بنا رہا ہوں. جٹ پٹ انہوں نے کہہ دیا کہ جہاں میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ جہاں یونیفارم میں کچھ لوگ پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، کرتے ہیں. اگر آپ کو پتا تھا تو آپ نے کارروائی کیا کی؟ یہ تو لا اینڈ آرڈر کا معاملہ تھا نا. آپ کیوں کارروائی نہیں کر سکے؟ صورتحال یہ ہے کہ یقینی طور پر میں نہیں کہتا کہ اس پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہنگامہ کیا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ ایک پورا پولیٹیکل سینیریو ہے جس کو دیکھنا پڑے گا اور اس کا تجزیہ کرنا پڑے گا کہ یہ واقعہ کیوں ہوا اور اس میں کون کون لوگ شامل ہیں. ہمارے فاٹا کے علاقے میں ہمارے بہت سے لوگ خوشین محسود کے بندے جو تھے وہ بہت سے علاقوں میں ہم نے جو واقعہ وہاں ہوا ہے، ایک فوجی علاقے میں انہوں نے جو حملہ کیا ہے، خودکش حملہ کیا ہے، اس پہ ہم نے افغانستان کی حکومت سے پروٹیسٹ کیا، کہا کہ فلاں بندہ تمہارے یہاں موجود ہے، وہ اس کا ماسٹر مائنڈ ہے. ہم نے اس کی کال بھی پکڑی ہے. اور بڑا کہتے ہیں جی بنو تو بڑا پیسفل علاقہ ہے. بالکل پیسفل علاقہ تھا. یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کہاں سے آئے ہیں یہ لوگ؟ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ پولیٹیکل پارٹیوں میں، ہماری پولیٹیکل پارٹیوں میں آپ کے اختلافات ہیں تو اس کو طے کرنے کا طریقہ ہوا کرتا ہے. ہم یہی کہتے ہیں پارلیمنٹ میں طے کرو. سڑکوں پہ طے کرنا تو سڑکوں پہ پروٹیسٹ کا بھی ایک انداز ہوا کرتا ہے. آپ کہتے ہیں پیسفل مارچ. پیسفل مارچ دیکھیں آپ نے؟ جب کبھی مغرب میں پیسفل مارچ ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کس طرح لائنیں بنا کر اس طرح چل رہے ہوتے ہیں کہ ٹریفک رواں دباں ہوتی ہے ساتھ، اور آپ حملے کر رہے ہیں کبھی اس پر کبھی اس پر کبھی اس پر، کبھی اپنے لوگوں پر، کبھی لڑانا چاہتے ہیں آپ فوج کے ساتھ لوگوں کو. تو یہ کام آپ میرے خیال میں ہمارے لوگوں کو بند کر دینا چاہیے. اگر چند دنوں تک یہ بند نہ ہوا تو ملک کو جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن کہا ہے جس کو خواجہ آصف نے اور دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں، تو یقینی طور پر ایسی صورتحال ہے. اور خیبر پختونخوا میں تو یہ صورتحال بہت ہی نازک ہے اور بنو اس کا صرف ایک اعلامیہ ہے، ایک اشارہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ معاملات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. بالکل. حالات و واقعات ایسے ہیں کہ سجاد صاحب جیسے آپ نے خود بھی بات کی کہ ابھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہم نے جس طرح سے اس ملک کے اندر ہماری پاک افواج نے جس طرح سے قابو کیا ہے اور اس لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر کیا ہے اتنے سالوں میں، اتنی جانیں قربان کر کے، اب ہم اس سارے سینیریو کے اندر ہم افورڈ تو نہیں کر سکتے کہ ہم مزید لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہمارے لیے مزید چیلنجنگ ہو. اس میں سیاستدانوں کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح سے، کبھی ہم دیکھتے ہیں سیکٹرزم کے ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، وہاں پہ دنگے فساد ہوتے ہیں، پھر اب یہ افغانستان کو لے کر ہم نے بہت مشکل سے معاملات کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہتر کیا ہے، پھر ہمارے دیگر علاقوں کی جن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو مینٹین کرنا صرف پاک فوج کی ذمہ داری نہیں ہے. ایز اے نیشن، ایز اے پولیٹیشین ہم سب کا کہیں نہ کہیں رول بنتا ہے اس میں. یقیناً بنتا ہے جی. فوج کی تو ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حکومت کے کہنے پر اگر کوئی کارروائی کا حکم دیا جائے تو کارروائی کرے. سیدھی بات تو یہ ہے، ٹیکنیکل بات یہ کرنا انہیں پڑتا ہے، آگے انہیں جانا پڑتا ہے، محاذ پہ انہیں جانا پڑتا ہے، لڑائی انہیں لڑنا پڑتی ہے. ہم بیٹھے بیانات کرتے رہتے ہیں. دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ یہ جو واقعہ یہاں ہو رہے ہیں، وہاں جو فرینکفرٹ کا جو واقعہ کو میں ریفر کر رہا ہوں، اس واقعے میں افغانیوں کی جو شکایت تھی، وہ اسلام آباد میں وہ واقعہ ہوا تھا، اس پہ شکایت تھی. امبیسی میں سننے کے لیے اندر لوگ گئے ہوئے تھے لیکن 2 آدمی چڑھ سارا اور صرف پاکستانی شامل ہو گئے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ ملک کا کیا بنانا چاہتے ہیں، کیا سیاست کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ہماری ہی پولیٹیکل عناصر کرتے ہیں. میں پولیٹیکل پارٹیز نہیں کہہ رہا، پولیٹیکل عناصر کرتے ہیں. یہ اس کو پارٹیاں اس کو سیاست سمجھ رہے ہیں جو کر رہے ہیں. یہ سیاست نہیں ہے، یہ ملک کو تباہ کرنے والی بات ہے. جب
خواجہ آصف نے جو کل خواجہ آصف کا پھر میں حوالہ دے رہا ہوں، لوگ ان کے بیانات سے بڑے ناراض ہوتے ہیں اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ عجیب بات کر جاتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ کیسی ہم مہمان نوازی کر رہے ہیں، اور مہمان نوازی کر اس کا بدلہ ہمیں یہ مل رہا ہے. احسان کچھ لوگ ہیں کہ ہمارے پرچم جلا رہے ہیں دوسرے ملکوں میں. بالکل صورتحال یہ ہے کہ یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے ہمارے سیاستدان. اور میر صاحب آپ یہ ایک بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ ایسی صورتحال میں اتنے انسینسٹیو کامنٹس کسی بھی جماعت کی طرف سے آنا ہے. دو کہ اب ایک چیز ہو گئی ہے، اس کے بعد یہ معاملات پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کو کہیں نہ کہیں ٹریگر بھی کرتے ہیں، ان کو شے بھی ملتی ہے اگر ان کی پارٹی کا کوئی لیڈر اس طرح کی بات کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے. اس طرح کے بیانات کا آنا ہی ان کے، ہمارے ہاں تو ویسے ہی پولیٹیکل ٹالرنس بہت کم ہے. ٹھیک بات ہے، بہت کم ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ملک کی سیاسی فضا ایسی ہو چکی ہے کہ بہت سی سیاسی جماعتیں، میرے خیال میں سبھی شامل ہیں، لگتا ہے کہ اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہیں. کچھ جماعتیں اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہیں اور کچھ افراد اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کو اپنی پارٹی کی بھی پرواہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں اقتدار دے دو ملک ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ ساری صورتحال یہ جو ہے کسی ڈیموکریٹک معاشرے میں اچھی نہیں ہوا کرتی، یہ فاسسٹ ٹینڈنسیز کو ظاہر کرتی ہیں. اور دیکھیے امریکہ میں ابھی ہوا نا، وہ ٹرمپ کے مقابلے میں جو بائیڈن پہلے اڑے رہے، پھر انہوں نے جب پارٹی نے ان پہ دباؤ ڈالا کہ بھئی آپ تو بیماری کی وجہ سے الیکشن نہیں لڑ پائیں گے اور آپ الیکشن ہار جائیں گے، ہماری پارٹی ڈیموکریٹ ہار جائے گی، اور خدا کے لیے دستبردار ہو جائے تو دستبردار ہونا پڑا. تو ہمارے ہاں ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. جو آدمی اڑ جاتا ہے وہ کہتا اڑ جاتا ہے، میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی کر کے دکھاؤں گا، میں ہوں تو ملک ہے، ملک کو باقی رہنا ہے تو پہلے مجھے آگے لانا پڑے گا. ہمارے ہاں یہ جو رویہ قائم ہو گیا ہے، اس رویے کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ امانتیں کئی سال کی، یہ قیامتیں جو گزر گئی تھی، امانتیں کئی سال کی، منی نیازی کا. اور یہ درست بات ہے، یہ میں کہوں کہ یہ اس حکومت نے کیا، پچھلی حکومت نے کیا، اس سے پچھلی حکومت نے کیا، نہیں بھائی، کئی سال سے ہم نے ملک کی پالیسی ایسی بنا رکھی ہے کہ اس نے معیشت کو بھی تباہ کر دیا، سیاست کو بھی تباہ کر دیا اور ملک کی سلامتی کو بھی. ظاہر ہے یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے، یہ سالوں لگے ہیں اس نہج پہ پہنچنے کے لیے، اور اب چیزیں بظاہر تو کنٹرول میں ہوتی ہوئی نظر بھی نہیں آ رہی ہیں جتنی مرضی کوششیں کر لیں. میر صاحب، اب آپ نے پولیٹیکل صورتحال کی بات کی ہے، ظاہر ہے اکانومی ہم سب کے سامنے ہے، اور یہی بات بار بار آپ جیسے سینئر لوگ کرتے بھی ہیں کہ جب تک اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، عدم استحکام رہے گا، تب تک ہماری معیشت بھی کہیں نہ کہیں اسی طرح سے ڈگمگاتی رہے گی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے یہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ ایک طرف سے گورنمنٹ کہتی ہے کہ سارا قصور جو ہے وہ اپوزیشن کا ہے، جہاں اپوزیشن کی ایک جماعت کا ہے جو کہ ساری کیوس کریٹ کر رہی ہے، بلکہ اسے دہشت گرد بھی قرار دے رہی ہے. ان بیانوں سے دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان بیانوں سے اور بھی صورتحال خراب ہوتی ہے، معاملات اور بھی گڑبڑ ہوتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر جو ایک فضا پیدا ہونی ہے افہام و تفہیم کی وہ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں افہام و تفہیم کیا ہے؟ ہم جب بھی مذاکرات کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ سے سیاستدانوں سے ہو نہیں سکتے، ہم تو کریں گے، آرمی چیف سے مذاکرات جہاں کریں گے، ڈی جی آئی ایس سے مذاکرات. تو یہ سارا رویہ جو ہے نان پولیٹیکل ہے، اور حکومت پر ذمہ داری یقینی ہے کہ وہ انہیں آن بورڈ لے، لیکن اس طرف ان کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سیاستدانوں سے مذاکرات کرنے کے بارے میں سوچیں، اور نان پولیٹیکل ایکٹرز جو ہیں اگر ہم ان پر رلائے کرتے رہیں گے اور ان کو آگے کرتے رہیں گے تو پھر اس کا خمیازہ ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا، اور دوسروں کو اور ملک کو تو بھگتنا پڑ رہا ہے اور پڑے گا ہی. اس یہی بہتر صورتحال ہے کہ سیاستدان مل بیٹھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں سیاستدان ہی نہیں، سارے اسٹیک ہولڈر جو اس ملک میں ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری عدلیہ، ہماری پارلیمنٹ، ہماری بیوروکریسی، اس ملک کے اب بتائیے بجلی کے بل مجھے آ رہے ہیں اور معلوم ہو رہا ہے کہ کھانے والے ملک کے اندر ہی کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. پاور جو آئی پی پیز کہہ رہے ہیں، پرائیویٹ پاور پروڈکشن یونٹ کہہ رہے ہیں، ان میں 52% سرکاری ہیں، گورنمنٹ کے ہیں، اور بہت سی ایجنسیاں ایسی ہیں جس میں بڑے چہیتے لوگ جو ہیں ان کے شیئر ہیں، ان کو پیسے دے کے نواز رہے ہیں. یعنی سارا مہینہ سارے سال بجلی پیدا نہیں کرتے اور پیسے اربوں روپے لے لیتے ہیں حکومت سے. وہ اربوں روپے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ میری جیب سے جاتے ہیں بھائی. بالکل ایسا ہے. تو
اس میں سیاستدان بس اگر وہاں کی کمائی میں خوش ہوتے ہیں اور وہاں کا انٹرسٹ گروپ یا پریویلیج کلاس جو ہے وہ آگے آ کے سمجھتی ہے کہ وہ ملک کو چلا رہی ہے، تو ملک کو نہیں چلا رہی، ملک نہیں چل رہا. اور یقین کیجئے کہ اگر انہوں نے اپنا رویہ نہ بدلا تو پھر لوگ اس رویے کو بدل دیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ انقلاب دستک دے رہا آپ کے دروازے پر، لیکن خلا کبھی باقی نہیں رہتی. یہ خلا آئندہ بھی باقی نہیں رہنا، تبدیلی لازمی آئے گی. کیسے آئے گی یہ میں تو نہیں کہہ سکتا، خدائی بہتر جانتا ہے، لیکن ایسے موقعوں پہ زیادہ کر نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ سجاد میر صاحب، بہت شکریہ.